السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں اور میرے عزیز بھائیوں اور میرے دوستوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر گواہ ہے کہ ہندوستان کی اس پاک سرزمین پر تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا جب ناپاک سایہ پڑا تو اس حادثی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی۔ تو ان انگریز بھیڑیوں کے اقتدار کے خلاف سب سے پہلے آواز کو ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر ملک کی آزادی کی تلاش میں پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشاں ہم نے پوچھا۔ ملک کے آزادی کے خاطر سینوں پر گولیاں ہم نے کھائی۔ ملک کے آزادی کے خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو بیوہ ہم نے کیا۔ ملک کے آزادی کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش ہم نے کیا۔ ملک کے آزادی کے خاطر اپنے اولادوں کی قربانی پیش ہم نے کی۔ ملک کے آزادی کے خاطر ہم نے کھولتے ہوئے تیل کو ٹھنڈا پانی سمجھ کر اس میں چھلانگ لگا ڈالی۔ ملک کی آزادی کے خاطر ہم نے ایسی قربانی پیش کی کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر کی جامع مسجد تک کوئی ایک درخت ایسا موجود نہیں تھا جس پہ ہم علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ اس طرح ہم نے اپنے اس ملک کو آزاد کروایا اور ہم نے بہت سوچ اور سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تاکہ مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے لاکھوں کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہ لوگ ہم سے ایسے ملے جیسے ہم ان کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں اور نوجوانوں، ملک کے آزاد ہونے کے بعد تاریخ اٹھائیے اور مطالعہ کیجیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش کیا گیا، مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکشس کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے، تو کبھی مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے، تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے، تو کبھی ہماری مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ہماری مدارس اور مکاتب پر شک کی نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے مدارس اور مکاتب پر شک کی نگاہ ڈالنے والوں، کان کھول کر سن لو، ہم آج بھی اپنے اندر وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنی دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو تمہارے دونوں آنکھوں میں ڈال کر تمہاری نگاہ کی رخ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، یوں ہی نہیں، حد تو یہ ہو چکی کہ اب ہماری شریعت پر مداخلت کی جا رہی ہے۔ کبھی اعضاء پر پابندی، کبھی طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو کبھی قرآن پر آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، تو کبھی حجاب کو پابندی کی باتیں کی جا رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، میں اپنی اس آواز کو بڑی صفائی کے ساتھ ملک ہندوستان کے حکومت تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، فرقہ پرست طاقتوں، اتحاد کے دشمنوں، سیاست کی روٹیاں سینکنے والوں، کان کھول کر سن لو، اس روئے زمین پر جب تک ایک شخص بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے والا زندہ ہوگا، خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ ارے ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ کل بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، آج بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ روز قیامت تک اپنی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھو، ملت اسلامیہ کے مسلمانوں اور نوجوانوں اور ہندوستان کے لوگوں، اگر کل ہم نے اپنے شریعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی
سماج کے لیے پھانسی پہ چڑھے تھے اور سینوں پر گولیاں کھائی تھی اور اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، تو آج بھی ہم اپنے قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملت کے لیے سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی شریعت پر ذرا سی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آج میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 73 سال پہلے ہمارے قائد حضرت مولانا علامہ حفظ الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی حق گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق مولانا حسین احمد مدنی کو، مولانا کفایت اللہ کو اور اس حفظ الرحمان کو بھی حاصل ہے۔ اور آج یہ عاجز بندہ، کمزور بندہ مدرسہ اشرف العلوم شالق پارا کے اس طاقتور اسٹیج سے بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ آج اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر اس ملک کے صدر اور اس ملک کے عہدیداروں کو کوئی حق حاصل ہے تو کان کھول کر سن لو، وہی حق مولانا ارشد مدنی کو، مولانا محمود مدنی کو، مولانا ابو القاسم نعمانی کو، مولانا موسیٰ کلیم اللہ کو، مولانا مفتی عبید اللہ کو، مفتی حبیب اللہ کو، مفتی وسیم الباری کو، مفتی عثمان غنی کو، اور یہاں تک کہ اس بندہ عزیز محمد ولی اللہ کو، اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور منی پور سے لے کر گجرات تک ہر ایک گاؤں، ہر ایک گلی کوچی، ہر ایک محلہ میں رہنے والے ہر ایک مسلمان کو حاصل ہے، اور وہ حق کوئی چھین نہیں سکتا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنے بیان سخن کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔